السلام علیکم. سال کے جس حصے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ گیہوں کی، جس کو ہم گندم بھی بولتے ہیں، اس کی خریداری ہوتی ہے. سرکاری طور پہ فصل آتی ہے اور یہ پروسیس تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں گندم آتی ہے، پھر سندھ کے اندرونی علاقوں کے اندر اور بلوچستان میں، اور پھر سب سے اس کے بعد پھر پنجاب، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب کے اندر جو کہ مین ہب ہیں گندم کا، اور پھر اس کے بعد جو تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ کے پی کے اور شمالی پنجاب کے اندر یہ علاقے ہیں. اس فیز کے اندر آتی ہے. پنجاب کے اندر اگر ہم صرف چیچا وطنی اور عارف والا کو ایک بیس مان کے ایسے پورا اس کو لے کے آگے چلیں اور ہم جائیں جہانیہ اور خانے وال تک، یہ ایک مستطیل بن جاتی اگر آپ ویژولی بنا پائیں تو اپنے ذہن کے اندر. تو یہاں پہ پورے پاکستان کی 40% گندم جو ہے وہ کاشت ہوتی. اور اگر ہم اس کو لے کے سیدھا ڈی جی خان تک چلتے جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے ڈی جی خان اور ادھر سے رحیم یار خان، تو یہ والا جو بہت لمبی پٹی بن جاتی ہے، اس میں 70%، 72% تک گندم جو ہے وہ پورے پاکستان کی جو ہے. پاکستان جب ایسٹیمیٹ کرتا ہے گندم کا تو اس وقت وہ اپنے ایسٹیمیشن کے اندر 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کی ضروریات ہوتی ہے اپنا افغانستان کی، وہ بھی شامل کر کے کرتا ہے. اس دفعہ کا جو ہمارا اندازہ ہے وہ تقریباً 2 کروڑ 65 سے 2 کروڑ 70 لاکھ ٹن گندم ہمیں ضرورت ہوگی. اب اس میں جو کسان ہیں وہ تو اپنی ضرورت کی گندم اپنے پاس رکھ لیتا ہے کیونکہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ گاؤں میں، دیہات میں یا چھوٹے شہروں میں رہتی ہے، تو وہ اپنی گندم جو ہے وہ سال کی اپنے پاس رکھ لیتی ہے. تو 1/3 جو شہری آبادی ہے، پیور شہری آبادی جس کا گاؤں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کی ضروریات کے لیے سرکار کو گندم دینی ہوتی ہے. اب جو پرنسپل ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ 8% جو ہے وہ کسی بھی جنس کا، اجناس کا، زرعی پیداوار کا اگر سرکار کے کنٹرول میں ہے تو وہ مارکیٹ کی پرائسز کو کنٹرول کر سکتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہاں پہ مارکیٹ کی پرائسز کے ساتھ ساتھ ہم کسان کو بھی سپورٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ہم خریدتے ہیں. اس دفعہ پنجاب کا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 45 لاکھ ٹن گندم خریدنا ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے 32 پہ کلوز کر دی تھی، جس کے نتیجے کے اندر پھر ہمیں 5 لاکھ ٹن کی شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا. تو اس دفعہ 45 لاکھ ٹن خریدنی ہے پنجاب نے، 15 لاکھ ٹن خریدنی ہے پاسکو نے. اب جو مزے کی بات یہ ہے یا دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک 3 لاکھ ٹن گندم جو ہم نے پچھلے ہفتے والے دن پتہ کیا تھا، جمعہ اور ہفتے والے دن جب پتہ کیا تھا تو 12 دن ہو گئے تھے گندم کی خریداری کا آغاز ہوئے، اور 3 لاکھ ٹن کے ارد گرد گندم جو تھی وہ خریداری مراکز تک پہنچی تھی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وہ روایتی وہی ہے، تبدیلی کوئی نہیں آئی. پہلے جو تھا وہ 300 گرام جو تھا وہ اضافی گندم لی جاتی تھی 50 kg کے بیگ کے ساتھ، اور 600 گرام لی جاتی تھی 100 kg کے بیگ کے ساتھ. اور تبدیلی کے آنے کے بعد یہ فرق پڑا ہے کہ اب 50 kg کے بیگ کے ساتھ 1 کلو لی جا رہی ہے اور سرکاری طور پہ کہہ کے، اور 100 kg کے بیگ کے ساتھ 2 کلو گندم اضافی لی جا رہی ہے کسان سے. اور اگر اس کا ایسٹیمیشن لگائیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ کروڑوں سے نکل کے اربوں تک چلا جاتا ہے، جس کا کوئی حساب نہیں دینا کسی نے. ظاہر ہے کہ یہ انتظامیہ کی جیب کے اندر جانی ہے. لیکن اس میں جو اہم بات یہ ہے، اور یہ بات جب گھوم کے آئی وہاں سے ہم نے جب پتہ کیا تو اور انکشافات ہوتے گئے. اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب حکومت کے جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں، اور چیف سیکرٹری صاحب بڑے ڈاڈے آدمی تھے، وہ تبدیل ہو گئے. اور ان کے تبدیل ہوتے ہی وہ شخص جس کو گندم کی پرائسز میں اضافے کی بنیاد کے اوپر جس کا نام آیا تھا انکوائری رپورٹ کے اندر، اور جو خود ریزائن کر گیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو نکالا تھا پنجاب کے اندر، وہ صاحب جو ہیں ان کی دوبارہ نہ صرف کہ ملاقات کروائی گئی ہے بلکہ کی گئی ہے بزدار کے ساتھ، بلکہ اس کی تصویر بھی باقاعدہ سرکاری طور پر جاری کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے چیف سیکرٹری صاحب تھے وہ گندم کے اوپر کہیں ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے اور اس لیے یہ شخص پکڑا گیا تھا. یہ شخص آپ کو پتہ ہے بہت بڑا کریکٹر ہے. اگر سستی روٹی اسکیم کا ذکر لائیں تو یہ اس میں بھی مین کریکٹر تھا، اور اس کو اسی وجہ سے اس وقت پارٹی سے، حکومت سے نکالا گیا تھا.
یہ اس وقت رائٹ ہینڈ ہے جی بزدار صاحب کا. اور بزدار صاحب کے وہ اگر آپ نے وہ مشہور معروف کلپ سنا ہو کہ اما اے لاہور شہباز شریف لگے ہوئے نے, یہ جو بتا رہا ہے نا, یہ جو کریکٹر, یہ وہ والا کریکٹر ہے. اور بہت بیچارہ جو ہے, اس کا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے, وہ ڈی سی کے آفسز کے ارد آپ کا کام کروانے کے لیے جو بیٹھے ہوتے, نہیں ہوتا, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ٹاؤٹ کا, لیکن وہ وہاں سے اس کا آغاز ہے بیچارے کا. تو اب ظاہر ہے اس نے اپنی غربت بھی ختم کرنی ہے, تو غربت ختم کر لی ہے جو اس نے پچھلے دنوں گندم کا اس نے بحران پیدا کیا تھا اس شخص نے, اب وہ دوبارہ بحران پیدا کرنے اور آتے ہی اس نے بھلا کیا کیا, سرکار کی جو ہمیشہ پروکیورمنٹ ہوتی ہے انڈر کوشچن ہوتی ہے, بائی فورس ہوتی ہے, دفعہ 144 لگا کے ہوتی ہے, کیونکہ کوئی بھی شریف آدمی جو ہے وہ سرکار کو گندم بیچنے کا حامی نہیں ہوتا. اس دفعہ بھی چیف سیکرٹری صاحب نے وہ لگائی, اور ان کا خیال تھا کہ اس دفعہ گندم کام میں, اور جس کے نتیجے میں ہمارے ٹارگٹ پورے نہیں ہوں گے, اور ٹارگٹ پورے نہیں ہوں گے تو پچھلے سال کی طرح کی دھما چوکڑی مچے گی. تو لہٰذا انہوں نے اس پہ دفعہ 144 لگانے کا فیصلہ کیا, اعلان کیا. اس دفعہ 144 کو ہٹا دیا گیا ہے. اب دیکھیے میکنزم کیا بنتا ہے, میتھمیٹکس کیا بنتا ہے. میتھمیٹکس یہ بنتا ہے کہ اس وقت اگر آپ کھلی منڈی کے اندر ہول ویٹ آٹا خریدنے جائیں تو وہ ہول ویٹ آٹا جو ہے آپ کو پیک شکل میں, برانڈڈ شکل میں لے لیں یا نان برانڈڈ شکل میں لے لیں, 70 روپے سے 75 روپے پر کے جی مل رہا ہے. اگر اس 70 روپے سے 72 روپے پر کے جی کو آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 2700 سے 2800 روپیہ پر مونڈ گندم کا نکلتا ہے. اور پر 40 کے جی کی بات کر رہا ہوں, 42 کے جی کی بات نہیں کر رہا, یا 41 کے جی کی بات نہیں کر رہا. اب جب یہ اتنا فرق ہے, آلموسٹ آدھے سے زیادہ کا فرق ہے بھائی, تو کوئی کیوں دے گا بھائی کس حکومت کو آگے گندم؟ وہ تو ان کو دے گا نا جو اس کو زیادہ ریٹ دے رہا ہے. اسے تو کوئی 2000 بھی دے دے گا تو اس کے لیے تو 50% زیادہ ریونیو ہو گیا, اور ملے گا بھی کیش کے اوپر. اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس سے خرید کون رہا ہے. یہ جو بھی خرید رہا ہے اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں اس شخص کے ذریعے جس سے بزدار صاحب نے ملاقات کی, اس سے ملاقات کے ذریعے براہ راست بزدار صاحب کی طرف جاتے ہیں. بھاولپور کے اندر ٹویوٹا کا جو شو روم ہے وہ بھی ایک اسی کریکٹر نے وہ مبینہ طور پہ سنا ہے کہ بنایا ہے ایک قبضے کی زمین کے اوپر, اور جب اس کی اطلاع جو ہے وہ عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ آنکھ بند رکھی جائے اس کے اوپر. یہ ایک رپورٹر نے ہمیں بتایا, دروغ برگردن راوی. بہرحال اب یہ جو گندم ہے یہ خریدی جا رہی ہے. اگر رمضان جو ہے وہ جولائی یا اگست میں آنا ہوتا تو شاید آپ رمضان میں ہی ایک کرائسس دیکھ لیتے, لیکن چونکہ رمضان گزر گیا اس پروکیورمنٹ کے دوران, تو اس کا مطلب ہے یہ بحران جو ہے یہ اکتوبر نومبر میں دوبارہ سر اٹھائے گا اگر حکومت کا پروکیورمنٹ کا ٹارگٹ مکمل نہیں ہوتا. پروکیورمنٹ کے ٹارگٹ کے عین درمیان آپ نے پکڑ کے تو پنجاب کی بیوروکریسی کا ہیڈ تبدیل کر دیا ہے. تو اور دفعہ 144 جو ہے علیم خان صاحب نے آ کے پورا جناب کہا کہ جی میں اٹھا رہا ہوں گندم کی خریداری کے لیے, کسان کی ایکسپلائٹیشن نہیں کی جائے گی. کسان کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی, لیکن شہری علاقے میں بسنے والی جو 30% 35% آبادی ہے اس کی ایکسپلائٹیشن ضرور ہوگی, اور اس کی ایکسپلائٹیشن ہوگی, اور پولیٹیکلی سرکار کو بھی اس کے اوپر کاسٹ دینی پڑے گی. لیکن سر پولیٹیکلی ان کا کون سا کوئی اتنا اسٹیک ہے, جن کی کاسٹ ہے وہ عطا کرتے رہیں گے. اب اگر یہی گندم جو ہے یہ باہر جائے یا نہ جائے, یا کاغذات میں جائے یا صرف بارڈر تک اس کے کاغذات جائیں اور ٹھپا لگ کے واپس آ جائے, اور پھر جب ضرورت پڑی تو ہم امپورٹ میں کر کے منگوائیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اس وقت تیاری شروع کر دی گئی ہے. اور پورے دھڑلے کے ساتھ, پورے ڈیئر ڈیول, چٹے دن جسے پنجابی میں کہتے ہیں, سورج کی روشنی میں وہ لوٹ مار کرنے لگے ہیں. آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرنے, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.